اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ مشرکین کے عقائد کے خلاف جب بھی کوئی مسئلہ بیان کیا جاتا تو ان کو بہت تکلیف ہوتی، بہت صدمہ ہوتا، خصوصاً جب ایک الہ کی بات کی جاتی، جیسے سورہ صف میں ہے کہ انہم اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ بے شک جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، تو یہ اکڑتے ہیں اور کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحد، کہ کیا اس نے سب خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ جب سے آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، جب سے آپ نے لا الہ الا اللہ کی رٹ لگائی، اس دن سے گھر گھر میں جھگڑا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ نکالتے ہیں کہ جھگڑا ختم ہو جائے، وہ اس طرح کہ آپ ہمارے خداؤں کو ماننا شروع کر دیں، ہم آپ کے خداؤں کو مانیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اب آپ ان کو کہیں کہ قل، کہہ دیجئے انی نہیت، کہ مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین، اس بات سے کہ میں عبادت کروں تدعون من دون اللہ، جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، قل لا اتبع، اور آپ کہہ دیں کہ میں نہیں پیروی کرتا اہواءکم، تمہاری خواہشات کی، قد ضللت، اور تحقیق میں اس سے گمراہ ہو جاؤں گا، اذا وما انا من المہتدین، اور اس وقت میں نہیں ہوں گا ہدایت پانے والوں میں سے۔ کہ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی، نبی بنایا، قرآن نازل فرمایا، تو میں تمہاری بات کس طرح مان سکتا ہوں؟ اور یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ کافروں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا، جس نے حصے معجزے کا تقاضا کیا تھا کہ صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیں، اور یہ اللہ کو منظور نہیں تھا۔ تو انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری بات نہیں مان سکتے، آپ ہماری مرضی سے کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھا سکتے، تو پھر آپ وہ کام کرتے ہیں جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں، کہ جس عذاب کا آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ لے آئیں، تاکہ کم از کم آپ کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ اس آیت میں بینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ بینہ دو چیزوں سے بنتی ہے۔ عام میرے اور آپ جیسا ایک عام انسان ہو تو اس میں فطرت سلیمہ اور عقل سلیم دونوں ہوں تو بینہ بنتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے وہی اس کی تصدیق کرتی ہے اور وہی ان حقائق کو اجاگر کر دیتی ہے۔ جبکہ رسول کے لیے رسول اور وحی دونوں ہوں تو بینہ بنتا ہے، کیونکہ انبیاء میں پیدائشی طور پر فطرت سلیم موجود ہوتی ہے۔ تو ان کے عذاب کے مطالبے پر پھر اللہ نے کہا کہ ان الحکم الا للہ، کہ نہیں ہے حکم مگر اللہ کے لیے، یقص الحق، کہ وہ بیان کرتا ہے حق کو، وہو خیر الفاصلین، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ان عندی، کہ بے شک اگر میرے پاس ہوتی ما تستعجلون بہ، وہ چیز کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو، لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا اس معاملے کا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، کہ اگر میرے پاس عذاب ہوتا، اگر میں اپنے اختیار سے دکھا سکتا یا کسی کو عذاب دے سکتا، تو جب تم نے پہلی مرتبہ ہی انکار کیا تھا تو میں تمہارے پر وہ عذاب نازل کر دیتا۔ مگر رحمت بھی اللہ کے پاس ہے اور عذاب بھی اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے اپنے اختیارات میں سے ایک رتی برابر بھی کسی کو اختیار نہیں دیا۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اب انہوں نے گفتگو کا رخ بدلا کفار مکہ نے، اور کہا کہ نہ تو آپ صفا کو سونے کا بنا سکتے ہیں، نہ عذاب لانے پر قادر ہیں، تو چلیں پھر ہمیں عذاب کا وقت ہی بتا دیں کہ کب آئے گا۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور نہیں جانتا ان کو کوئی مگر سوائے اس کے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور نہیں گرتا کوئی پتا کسی درخت سے، إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر وہ اس کو جانتا ہے، وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ، فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں ایسا ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو، وَلَا رَطْبٍ، اور نہ ہی کوئی تر چیز،
वला याबिसिन और ना ही कोई खुश्क चीज़ इल्ला फ़ी किताब मुबीन मगर वो इस किताब में मौजूद है जो वाज़ह करने वाली है। तो उनके इस मुतालबे के जवाब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा कि सब गैब का इल्म अल्लाह के पास है और कोई भी बात चाहे वो समंदर में है, खुश्की में है, वो अंधेरों में है, कुछ भी जो भी कायनात में अल्लाह ने जो कुछ बनाया है सब कुछ अल्लाह के इल्म और अल्लाह के हुक्म से है। गैब की चाबियों से मुराद गैब के ख़जाने हैं कि जिन्हें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। इनमें से एक क़यामत का इल्म है, बारिश का उतरना, माँ के पेट में जो कुछ है, कल इंसान क्या करेगा, कहाँ मरेगा, इन सब के बारे में अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी इस आयत के शरह में लिखते हैं कि यानी लोहे महफूज में है सब कुछ। लोहे महफूज में वो चीज़ होगी जो अल्लाह के इल्म में पहले होगी। इस एतबार से इस मज़मून आयत का हासिल फिर ये हुआ कि आलम गैब और शहादत की कोई खुश्क और तर, कोई छोटी बड़ी चीज़ अल्लाह ताला के इल्म के अहाते से बाहर नहीं है। तो अब ये जो कुफ़ार मक्का जो इनके अमाल हैं, जो इनके मुतालबात हैं, इनको सज़ा कब देनी है, तो ये सब इसका इल्म अल्लाह ही को है। तो गैब की कुंजियों से मतलब ये हुआ कि गैब के ख़जाने और उनकी कुंजियाँ सिर्फ अल्लाह के हाथ में हैं। वही इनमें से जिस ख़जाने को चाहे जिस वक्त और जिस कदर चाहे किसी पर खोल सकता है। किसी का ये कुदरत नहीं कि वो अपने हवासो अकल या अपने आलात इदराक के ज़रिए अलूम गैबियत तक रसाई पा सके। और अगर कुछ अलूम तक वो रसाई पा भी लेता है तो फिर भी उसको इख्तियार नहीं कि इनमें कोई वो इजाफ़ा या कमी कर सके, क्योंकि गैब के इल्म की चाबियाँ उसके हाथ में नहीं दी गई। तो गर्ज ये कि गैब के असूल कुलियात का इल्म, जिनको मफातिहुल गैब कहना चाहिए, अल्लाह ताला ने अपने ही लिए मखसूस कर रखे हैं। आगे फरमाया वहुवल्लज़ी, और वही है यतवफ़ाकुम बिल्लैली, जो वफ़ात देता है तुम्हें रात को, वयअलमु, और वो जानता है मा जरहतुम बिन्नहार, जो तुम कमाते हो दिन को, सुम्मा, फिर यबअसुकुम फ़ीही, वो उठाता है तुमको दिन में, लकुज़िया, ताकि तय किया जाए, अजलुम मुसम्मन, वक्त मुकर्रर को, सुम्मा इलैही, और फिर उसी की तरफ मर्जिउकुम, तुम्हें लौटना है, सुम्मा युनब्बिउकुम, और फिर वो तुम्हें बताएगा, बिमा कुंतुम तामलून, जो काम तुम करते थे। इसमें ख़बर देने का मतलब ये है कि नेकी और बदी का पूरा पूरा बदला अल्लाह ताला देंगे इंसान को। तौहीद कुरान के बुनियादी मसाइल में से एक मसला है। मसला तौहीद उस वक्त तक समझ नहीं आ सकता जब तक कि हम शिर्क का मफहूम न समझ जाएं। तौहीद ये है कि सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के सिवा किसी के पास ये इख्तियारात नहीं हैं। और शिर्क की बुनियाद ये है कि अल्लाह के सिवा किसी और असबाब से ताल्लुक़ जोड़ा जाए। तो इसलिए फिर अब अल्लाह ताला अगली आयत में फरमा रहे हैं वहुवल काहिरु, और वो गालिब है, फ़ौक़ इबादिही, अपने बंदों पर। ये कि अल्लाह ताला अपनी तमाम मखलूक पर गालिब है और इसके हुक्म से कोई सरकशी नहीं कर सकता। वयुरसिलु, भेजता है, अलैकुम, तुम पर, हफ़ज़ा, निगरान। यहाँ निगरान से मुराद हैं किरामन कातिबीन, जो हमारी नेकी और बदी को लिखते हैं। जैसे सूरह इन्फतार में भी है, व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, और हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं, आली कदर लिखने वाले, जो कुछ तुम करते हो इसे वो जानते हैं। इसी तरह सूरह काफ में आता है मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि कोई बात उसकी ज़ुबान पर नहीं आती मगर एक निगरान उसके पास खड़ा तैयार है, जो बात उसकी ज़ुबान से निकलती है वो इसे फ़ौरन लिख लेता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 फरिश्ते दिन को और 10 फरिश्ते रात को इंसान की हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं, जब तक और जिन चीज़ों से हिफाजत अल्लाह को मंजूर होती है वो करते हैं। हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा जाआ, कि जब आती है, अहदकुमुल मौतु, तुम में से किसी एक पर मौत, तवफ़्फ़तहु रुसुलुना, तो इसकी जान निकालते हैं हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते, वहुम ला युफ़र्रितून, और वो कोताही नहीं करते। सुम्मा रुद्दू, और फिर वो लौटाए जाते हैं, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, मौलाहुमुल हक़, जो उनका सच्चा आका है।
الا خبردار، لہ الحکم، اسی کا حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہی ہے جلد حساب لینے والا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے اپنے بارے میں، اپنی طاقت اور اپنی اختیار کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے یہ دنیا اس طرح سے بنائی ہے، اس میں موجود چیزیں اللہ تعالیٰ کی ان حقیقتوں کی عملی تصدیق ہے جن کی طرف انسان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اگر انسان رہنمائی لینا چاہے، اللہ کو پہچاننا چاہے، تو کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو زمین میں پہلے سے اس کے لیے تمام ضروری خوراک موجود ہوتی ہے، جس سے وہ رزق پا کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ تو اب کیسے ممکن ہے کہ جو خدا اس دانے تک کے احوال سے باخبر ہے تو وہ انسان کے احوال سے بے خبر ہو جائے؟ اسی طرح سورج ایک انتہائی مناسب فاصلے پر ہے، وہ اس سے نہ دور جاتا ہے نہ قریب آتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کی پیدائش، انسان کی خوراک، ہوا، یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کا پتہ دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک نیند بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دن میں ایک انسان جو تمام اپنے روزمرہ کے کام کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، سب کچھ، لیکن جس وقت وہ سوتا ہے تو اس کے تمام حواس جو ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں، بالکل یوں جیسے اس میں سے زندگی نکل گئی ہو، اور پھر جب وہ نیند پوری کر کے اٹھتا ہے تو پھر بالکل پہلے جیسا ہی انسان بن جاتا ہے جیسے وہ پہلے تھا۔ تو گویا یہ سونا اور جاگنا بھی ہمارے لیے ایک مثال ہے، یہ ہمارے لیے اس چیز کو آسان بنا دیتا ہے کہ آدمی کس طرح مرے گا اور کس طرح دوبارہ کھڑا کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ یرسل علیکم حافظا، کہ بھیجتا ہے تم پر نگران۔ یہ ہم نے بات کی کہ سورہ انفطار میں بھی اس کا ذکر ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں جو ہر وقت ہمارے نگران مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت قابل غور مقام ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی جگہ بیٹھے ہوں اور اس کمرے میں اگر کیمرہ لگا ہے تو ہم بہت الرٹ ہوتے ہیں، اور ہم اس چیز کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ، جیسے حضرت عثمان بن عفان نے یہ حدیث بیان کی کہ ہمارے ساتھ دن رات میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو ہم ان فرشتوں کی موجودگی کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارا اس قرآن پر یقین پختہ نہیں ہے۔ اگر یقین پختہ ہوتا تو ان فرشتوں پر بھی یقین پختہ ہوتا، اور اگر فرشتوں کے ہونے کا یقین ہوتا تو ہم تنہائی کے گناہوں سے رک جاتے، اور ہم پر ہر وقت یہ فکر رہتی کہ ہم فرشتوں کی نگرانی میں ہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، اور یہ فکر ہمیں ہمارے اعمال کو درست کرنے میں بہت مدد دیتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قرآن پر اور اس کے ایک ایک لفظ پر پختہ یقین عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔